4 اصول ہیں ایک عالم دین سے سوال پوچھنے سے پہلے، اس کے اوپر آپ نے غور و فکر کرنا ہے۔ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ پریشان ہے، اس کی بیوی بیمار ہے، استاد جی کی، شیخ کی، ICU میں ہے، آپ آگے ان سے سوالات کی بوچھاڑ کر دیتے، وہ بیچارے پریشان ہیں، ان کے اوپر رحم کرو۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ایسے اساتذہ مشائخ آپ کو ملتے ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں اور بڑے سادہ مزاج اور آپ کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھتے ہیں، بھائی چارانہ، اور پھر ہم ایز اے طلبہ ہم بھی بڑے فری ہو جاتے ہیں، پھر ہم بھی استاد کو ہلکا لینے لگتے ہیں، ہم بھی استاد کے ساتھ ایسے مذاق کرتے ہیں جیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين، أما بعد، المعقد الثامن عشر، نمبر 18، التحفظ في مسألة العالم، یعنی عالم کے مسئلے کے متعلق تحفظ کرنا، یعنی حفاظتی بند باندھنا، یعنی اپنے آپ کو خاموش رکھنا۔ فرارا من مسائل الشغب وحفظا لهيبة العالم، فإن من السؤال ما يراد به التشغيب وإيقاظ الفتنة وإشاعة السوء۔ کبھی کبھی عالم کی ہیبت کو کم کرنے کے لیے کوئی بندہ ایسا سوال پوچھتا ہے جس سے مراد فتنہ یا ان کے بارے میں برا پھیلانا ہوتا ہے۔ ومن آنس منه العلماء هذه المسائل لقي منهم ما لا يعجبه، اور جس شخص سے علماء کو یہ چیز پتہ چلتا ہے کہ وہ اس طرح کچھ کر رہا ہے تو وہ علماء ان کے ساتھ ایسے طریقے سے پیش آتے کہ اس کو خود اس چیز کا وہم و گمان نہیں ہو سکتا، جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں وَلَا يُفْلِحُ فِي تَحَفُّظِهِ فِيهَا إِلَّا مَنْ أَعْمَلَ 4 اصول، 4 اصول ہیں ایک عالم دین سے سوال پوچھنے سے پہلے، اس کے اوپر آپ نے غور و فکر کرنا ہے۔ نمبر 1، الفکر فی سؤالہ لماذا یسأل، کیوں پوچھ رہا ہے، why he is asking، وہ کیوں پوچھ رہا ہے۔ فیکون قصدہ من السؤال التفقہ والتعلم، اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، کچھ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، للتعنت والتحکم، نہ کہ اس کا مقصد عناد یا مذاق اڑانا ہے۔ فإن من ساء قصده في سؤاله يحرم بركة العلم ويمنع منفعته، جس کے سوال پوچھنے کا نیت خراب ہوگا وہ عن قریب علم کے برکت سے محروم ہو جائے گا، اور وَيُمْنَعُ مَنْفَعَتُهُ، اور وہ علم جو وہ حصول کرے گا اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے گا اگر اس کی نیت خراب ہوئی۔ تو دوسرا سوال یہ ہے التفطن، الاصل الثانی التفطن الى ما يسأل عنه، what he is asking، وہ کیا پوچھ رہا ہے، اس چیز کا خیال رکھنا۔ فلا تسأل عما لا ينفع عما لا نفع فيه، ایسا سوال نہیں کرنا جس میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اما بالنظر الى حالك، یا تمہاری حالت صحیح نہیں ہے، او بالنظر الى المسألة نفسها، یا پھر خود مسئلہ بذاتی ہی صحیح نہیں ہے۔ یعنی ایسا سوال مت پوچھے جس میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، یعنی ہر وہ سوال جس سے کوئی عملی نتیجہ نہیں آتا، جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو کیوں پوچھتے ہیں آپ؟ اور فائدہ یا تو آپ کا اپنی حالت، مثلا آپ ایک غریب مسکین آدمی اور آپ کروڑوں کا سوال کر رہے ہو، کیا فائدہ اس کا؟ اسی طرح یا پھر مسئلہ خود غیر نفع بخش ہے، آپ پوچھتے ہو شیخ صاحب اگر ایلین آگے تو ہم کیا کریں، یہ کوئی معقول سوال ہے، کوئی نفع بخش سوال ہے۔ اسی طرح ومثلہ السؤال عما لا یقع یا او ما لم یقع، کوئی ایسا سوال کرنا جو وقوع پذیر ہی نہیں ہوا ابھی تک، بول رہے شیخ اگر قیامت آ گئی تو میں کیا کروں، ایک چیز ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح او ما لا يحدث به كل احد وانما يخص به قوم دون قوم، یعنی ایک قوم کا مسئلہ، ایک گروہ کا مسئلہ، ایک لوگوں کا مسئلہ ہے جو پرائیویٹ بات ہونی چاہیے، وہ آپ سب کے سامنے آ کے بات کرتے ہو۔ الاصل الثالث، تیسری اصل یہ ہے الانتباہ الى صلاحیت حال الشیخ للاجابة عن سؤاله، یعنی جب آپ سوال کریں تو یہ دیکھیں شیخ کی کیا حالت ہے، وہ بیچارے تھکے ہوئے ہارے ہوئے مر رہے ہیں بیچارے، تم آگے سوال کر رہے ہو، ان کا موڈ صحیح نہیں ہے۔ فلا يسأله في حال تمنعه، ہاں اس وقت سوال نہ کرو جب وہ نہیں چاہتے کہ آپ سوال کریں، آپ جان بوجھ سے کہ ان کو مجبور کر رہے سوال پوچھنے۔ ككونه مهموما، یعنی وہ بیچارے پریشان ہیں، ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ پریشان ہے، اس کی بیوی بیمار ہے، استاد جی کی، شیخ کی، ICU میں ہے، آپ آگے ان سے سوالات کی بوچھاڑ کر دیتے، وہ بیچارے پریشان ہیں، ان کے اوپر رحم کرو۔ او ماشین فی الطریق، وہ راستے میں جا رہے ہیں، جلدی جلدی جا رہے ہیں،
آپ کے سوال سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، آپ پھر بھی سوال ٹھونس رہے ہیں. اور راکباً سیارۃ، وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں، جا رہے ہیں، گاڑی چل رہی ہے، آپ آگے. ایک دن میں اشارے پہ رکا ہوا تھا، مثلا اشارے پہ ایک دوسرا بندہ وہ جاننے والا تھا، وہ شیشہ نیچے کر بولتا ہے شیخ صاحب میرا ایک سوال ہے. اب آپ مجھے بتائیں میں اشارہ دیکھوں یا اس کو دیکھوں؟ یہ مناسب رویہ نہیں ہے، بلکہ بل یتحین طیب نفسہ، بلکہ یہ اس چیز کا خیال رکھے کہ استاد یا شیخ یا مفتی صاحب کا کیا ابھی موڈ کیسا چل رہا ہے. بلکہ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ قضاء میں ایک حدیث ہے، لا يحکم القاضی وهو غضبان، جب وہ غصے میں ہو تو وہ قضا نہ کرے، وہ ججمنٹ نہ کرے، وہ فیصلہ نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی جو جذبات ہیں، یہ جو ایموشنز ہیں، یہ آپ کے فکر پر اثر کرتی ہے، آپ کے علم پر بھی اثر کرتی ہے، اس کے پھر اثرات کبھی الٹے ہو سکتے ہیں. اور دوسری آخری جو چیز ہے وہ ہے تیقظ السائل الی کیفیت سؤالہ، آپ سوال کیسے پوچھ رہے ہو، کس انداز میں پوچھ رہے ہو. عرب کو میں نے دیکھا ہے، وہ لوگ بڑے خوبصورت انداز میں سوال کرتے ہیں، بولتے ہیں احسن اللہ الیکم شیخنا وغفر اللہ لکم، ما تقولون رحمکم اللہ فی هذه المسئلہ. آئے ہے، کیا دعا ہے، کیا انداز ہے، کیا خوبصورت تکلمانہ اور متکلم نے تکلم کیا ہے. تو اسی لیے فیقدم الدعاء للشیخ، پہلے دعا دیں، پھر ویبجلہ فی خطابی، اور ان کی تعظیم کریں. اور ولا تکون مخاطبته له كمخاطبته اہل السوق واخلاط القوم، ان شیخ استاد عالم دین کے ساتھ ایسے بات نہ کریں جیسے کہ وہ آپ کے کوئی دوست ہیں، کوئی دوست نہیں، جیسے کہ وہ آپ کے کوئی بازار سے آپ نے ایک بندہ بھی لیا ہو. یعنی بازاری زبان استعمال نہ کرے استاد یا شیخ کے ساتھ بات کرتے ہوئے، چاہے وہ آپ کو کچھ نہیں بھی کہہ رہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ جو کرنا چاہیں کرتے جائیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ایسے اساتذہ مشائخ آپ کو ملتے ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں اور بڑے سادہ مزاج، اور آپ کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھتے ہیں، بھائی چارانہ، اور پھر ہم ایز اے طلبہ ہم بھی بڑے فری ہو جاتے ہیں، پھر ہم بھی استاد کو ہلکا لینے لگتے ہیں، ہم بھی استاد کے ساتھ ایسے ایسے مذاق کرتے ہیں جیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. استاد نے اگر آپ کو تھوڑے سے اپنے سرکل میں بٹھائے تو اللہ کا شکر کرو کہ آپ کو انہوں نے اس لائق سمجھا کہ ان کے سرکل میں بیٹھے، ان کے پاس بیٹھے. اس کا مطلب نہیں کہ ان کی ہم تحقیر کریں، تنقیص کریں، اور اگر وہ کچھ نہیں کرے تو ہم کہیں نہیں استاد نے تو برا ہی نہیں منایا. استاد نے اگر برا منا لیا تو بات ہی ختم ہو گئی نا. اصل بات تو یہ کہ برا منانے سے پہلے ہی ہم رک جائیں، یہ کمال ہوتا ہے، یہ تعظیم العلم کا تقاضا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے، اور سوال کرنے کے آداب ہمیں بتا دے. سوال وٹ، وائی اور کیفیت، اور اسی طرح شیخ کی حالت، یعنی کیا پوچھنا ہے، کیسے پوچھنا ہے، کیوں پوچھنا ہے، اور کس حالت میں پوچھنا ہے شیخ سے. یہ 4 چیزیں یاد رکھیں. بارک اللہ فیکم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، والسلام علیکم.